ہفتے میں یہ مکمل ہو گئی ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے اس پہ کام ہوا ہے، اور یہ اسپیشل لیبارٹری ہے، اسے کہتے ہیں بایو سیفٹی لیب 3، کیونکہ یہاں پہ جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں بڑی حساس نوعیت کے ہوتے ہیں، یہ جراثیم نہیں ہم چاہتے کہ یہ پبلک میں پھیلیں، تو اس کی ہر چیز جو ہے وہ سیلڈ ہے. جو مشین ہے وہ 250 ٹیسٹ کر سکتی ہے، جس کی رپورٹ 7 سے 8 گھنٹے کے اندر مل جائے گی. جہاں تک یہ سارا اکوپمنٹ ہے اس کے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس ریزرو میں پڑا ہوا ہے. حکومت نے وافر مقدار میں ہمیں سپلائی کیا ہے، وافر فنڈ دیے گئے ہیں ہمیں، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی ضرورت پڑے گی ہم پوری طرح تیار ہیں اپنے تمام عملے کو حفاظتی اکوپمنٹ دینے کے لیے. فیصل آباد میں تاریخ کی سب سے بڑی بایو سیفٹی لیول 3 لیب کا افتتاح ہو گیا. صرف 2 ہفتوں میں بننے والی لیب بیک وقت 250 ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس سے قبل ڈویژن بھر کے ٹیسٹ لاہور بھیجے جاتے تھے. لیب انچارج پیتھولوجسٹ ڈاکٹر فروا وطود بولی کہ یہاں کی دیواریں جراثیم کش ہیں. اب کرونا وائرس کے ٹیسٹ کے لیے سیمپل چند سیکنڈز میں لیے جا سکیں گے. فیصل آباد میں کرونا مات کھانے لگا. مریضوں کے صحت یاب ہونے کی تعداد میں حیرت انگیز حد تک اضافہ. فارس کوارنٹائن سے صحت یاب ہونے والے زائرین کے دوسرے گروپ کی گھروں کو واپسی. مزید 20 زائرین کو بھی رپورٹس نیگیٹو آنے پر گھر بھیج دیا گیا. دبئی سے آنے والے 186 مسافروں کی ٹیسٹ رپورٹ کا انتظار. ڈسٹرکٹ جیل جھنگ کے 25 قیدیوں نے بھی کرونا کو شکست دے دی. تمام کے تمام قیدیوں کی رپورٹس نیگیٹو آ گئیں. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جیل انتظامیہ کے انتظامات بہتر قرار. جھنگ کے ویٹرنری یونیورسٹی قرنطینہ میں زائرین کو 14 دن مکمل دوبارہ ٹیسٹ کیے جائیں گے. بلڈرز، ڈیولپرز، انویسٹرز کے لیے بڑی نہیں بہت بڑی خبر. حکومت نے کنسٹرکشن آرڈیننس کی منظوری دے دی. اب سیمنٹ اور سرگے کے علاوہ کسی مٹیریل پر ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں لگے گا. کم لاگت گھروں پر ٹیکس بھی 90% تک کم کر دیا گیا. اور تو اور سرمایہ کاری اور تعمیرات پر ذرائع آمدن بھی نہیں پوچھے جائیں گے. فی گز یا فی مربع فٹ کی بنیاد پر فکس ٹیکس لاگو ہوگا. ایم این اے میاں فاروق حبیب نے کنسٹرکشن آرڈیننس کو معیشت کے لیے خوشائند قرار دے دیا. بولے یہ پیکج سرمایہ کار اور غریب دونوں کے لیے بہتر موقع ہے. آرڈیننس کے نفاذ سے ملک میں سرمایہ کاری بڑھے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، سستے گھر کا خواب پورا ہو سکے گا. فیصل آباد کے امپورٹرز کو درآمدی سامان کی کسٹم کلیئرنس میں درپیش مشکلات برقرار. امپورٹرز کو درآمدی سامان اٹھانے کے حوالے سے مزید مہلت نہ ملی. پورٹس ٹرمینل انتظامیہ نے ایف بی آر حکام کی سفارشات کو بھی مسترد کر دیا. امپورٹرز کو مقررہ 10 دنوں میں کسٹم کلیئرنس کے بعد سامان لے جانے کا حکم. ایف بی آر نے امپورٹرز کی مشکلات کے باعث 15 دن مزید مہلت دینے کی سفارش کی تھی. یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن نے بھی عوام کو خوش کر دیا. ایک ساتھ 39 اشیاء سستی کر دی گئیں. رمضان المبارک سے قبل بیسن اور کھجور کی قیمتوں میں 20 روپے کی خصوصی رعایت. سرخ مرچ کی قیمت میں 18 روپے کمی. دھنیا پاؤڈر 9 روپے. ہلدی چار اور چاولوں کی قیمت میں 5 روپے تک کمی کر دی. فیصل آباد ڈویژن کے سرکاری ملازمین کی موجیں لگ گئیں. پنجاب حکومت کا تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی ماہ اپریل کی تنخواہ اور پینشن 30 اپریل تک جاری کرنے کا حکم. فائنانس ڈپارٹمنٹ نے تمام محکموں کے سیکریٹریز اور ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا. فیصل آباد کا نام روشن کرنے والے فنکار بیارو مددگار. 100 سے زائد آرٹسٹ پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد کی جانب سے امداد کی لسٹوں میں نام آنے کے منتظر. تھیٹر بند ہونے کی وجہ سے 150 سے زائد آرٹسٹ بیارو مددگار بے روزگار. احساس پروگرام سے بھی آرٹسٹ محروم. اعلیٰ حکام سے امداد کا مطالبہ. پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کی پیشگوئی.
محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے سے پیر تک بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ متعدد اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو آگاہ کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی دریائے چناب کے اطراف حفاظتی اقدامات کی ہدایت۔ پانی جمع ہونے کے پیش نظر واسا نے بھی کمر کس لی۔ حالیہ بارشوں کا سلسلہ گندم کی فصل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ لالیاں لنک نہر منگنا والا پر پڑنے والا شگاف پور ہوتے ہوتے 150 ایکڑ پر گندم کی تیار فصل برباد کر گیا۔ چارے کی فصل اور قریبی آبادی بھی خاصی متاثر ہوئی۔ اہل علاقہ کے حکام سے نقصان کے ازالے کی اپیل۔ ضلع جھنگ میں کاشتکاروں کو باردانہ کی تقسیم شروع۔ 28 لاکھ بوری گندم خریدنے کا ہدف، 17 خریداری مراکز قائم۔ کمالیہ میں تحصیلدار عابد حسین کا گندم خریداری مرکز کا دورہ۔ زمینداروں کی جانب سے درخواستیں جمع کرانے کے عمل کا جائزہ لیا۔ کٹا بچاؤ اور کٹا فربا پروگرام میں رجسٹرڈ کسانوں کی عید سے پہلے عید ہو گئی۔ تمام کسانوں کو بالآخر ادائیگیاں کر دی گئیں۔ لائف سٹاک نے 234 کسانوں کو 28,80,000 روپے بذریعہ چیک دے دیے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر سہیل منظور کی کسانوں کے ریلیف کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت۔ صنعت کاروں کو ریلیف دینے کے لیے 100 ارب روپے کا وزیر اعظم ریلیف پیکیج۔ ریفنڈز ادائیگیوں کے لیے سیلز ٹیکس فائلیں 20 اپریل تک مکمل کی جائیں گی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے افسران کی چھٹیاں منسوخ کر دی۔ سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ریفنڈز براہ راست بینک اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے لیے اقدامات۔ ایف بی آر نے ٹیکس گزاروں سے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر مانگ لیے۔ پروفائل اپ ڈیٹ اور ریجنل ٹیکس آفس کو تصدیق شدہ ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت۔ بی ایڈ نہ ہونے کے باعث نکالے گئے ایجوکیٹرز مایوس نہ ہوں۔ ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کے مرکزی صدر چودھری محمد صفدر کا اہم اقدام۔ بی ایڈ نہ ہونے کے باعث نکالے گئے ایجوکیٹرز کو مزید 1 سال مہلت دینے کی درخواست بھجوا دی۔ پروفیشنل ڈگری حاصل کرنے کے لیے مزید 1 سال کا وقت دیا جائے۔ فیصل آباد پولیس لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر متحرک شٹر گرا کے کاروبار کرنے والے 18 دکاندار پکڑے گئے۔ ٹوبہ ٹیکسی میں دفعہ 144 پر سختی سے عمل درآمد۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دفعہ 144 پر عمل درآمد۔ چنیوٹ میں ضلع انتظامیہ، پولیس اور فوج کا مشترکہ فلیگ مارچ۔ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض، ڈی پی او سید حسنین حیدر اور لیفٹیننٹ کرنل عادل محمود کی شرکت۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈی پی او وقار قریشی کی قیادت میں مارچ کیا گیا۔ جھنگ میں بھی پولیس، پاک آرمی اور انتظامیہ کا مشترکہ فلیگ مارچ۔ چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او اور آرمی افسران کا فاسٹ یونیورسٹی قرنطینہ کا دورہ۔ سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات کا جائزہ لیا۔ قرنطینہ میں موجود عملے کو کورونا سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پہ عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ فیصل آباد ڈویژن میں کورونا سے بچاؤ کے لیے پولیس کے حفاظتی سامان کی فہرست جاری۔ ڈویژنل پولیس کے پاس 200 لیٹر سینیٹائزر اور 1601 گلوز موجود۔ 2123 ماسک اور 597 پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کٹس دے دی گئی۔ ڈیپٹی کمشنر ٹوبہ آمنہ منیر کی زیر صدارت رمضان میں اشیاء خورونوش کی فراہمی پر تبادلہ خیال۔ انجمن تاجران کے نمائندے اور متعلقہ افسران شریک ہوئے۔ ڈیپٹی کمشنر کی تاجروں کو جائز منافع رکھ کر سستی اشیاء بیچنے کی ہدایت۔ لاک ڈاؤن ہے، گھر رہیے، محفوظ رہیے۔ زرعی یونیورسٹی نے کچن گارڈننگ کی ترغیب دے دی۔ فارغ وقت سبزیاں اگانے میں صرف کریں۔ گرمیوں میں گھر کی اگی سبزیاں کھائیں۔ ماہرین کا گملوں یا دیواروں کے ساتھ بیلدار پودے لگا کر سبزیاں اگانے کا مشورہ۔ عبدالرزاق فاؤنڈیشن، سر سید ٹاؤن ممبران اور دیگر آرگنائزیشن تھیلیسیمیا کا شکار بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے میدان میں آ گئیں۔ 50 سے زائد بلڈ بیگ ڈیلی زے فاؤنڈیشن کو عطیہ کیے۔ سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن تقسیم کرنے کی تیاری۔ فیصل آباد میں ڈویژنل چیئرمین محمد اصغر نے 1 لاکھ بیگز کی پیکنگ شروع کر دی۔ راشن لاہور، ساہیوال، ٹوبہ اور دیگر اضلاع میں بھجوایا جائے گا۔ پی
पीटीआई की सीनियर रहनुमा इब्रारुल हक की मुहाफिज फोर्स मैदान में आ गई। फैसलाबाद के जिले कोऑर्डिनेटर बाबर डोगर की जानिब से मुस्तहकीन को राशन भेजा जाने लगा। कमालिया में साबिक काउंसलर मलिक साजिद इकबाल की जानिब से सर्जिकल मास्क तकसीम, शहरियों के हाथ सैनिटाइज भी कराए गए। जंग में महकमे फेस्को का बड़ा इकदाम, शाहजियोना सब डिवीजन के हजारों सार्फिन को नए डिवीजन से मुंसलिक कर दिया। हजारों सार्फिन को अब सलाम वाली सब डिवीजन से बिजली फराहम की जाएगी। फेस्को के इकदाम से ओवरलोडिंग के मसाइल कम होंगे। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नई हिदायत जारी। समाअत के दौरान सिर्फ 6 वकला अदालत में मौजूद होंगे। उधर मातहत अदालतों में समाजी फासले पर अमल दरामद। रिमांड के लिए थाना वाइज एक वक्त में एक मुल्जिम की पेशी होगी। सेशन जज सन्योट सैयद नवीद रजा बुखारी ने भी अदालत में नोटिस आवेजा कर दिया। FIA साइबर क्राइम सेल फैसलाबाद की ननकाना मोटरवे इंटरचेंज पर कार्रवाई। सरकारी अस्पताल की नर्स को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करने वाला पकड़ा गया। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन और काबिल त्रास मवाद बरामद। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तामीराती कामों का आगाज। हायर एजुकेशन कमीशन ने 1 अरब 62 करोड़ की तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी दे दी। न्यू कैंपस में एक एकेडमिक ब्लॉक, एडमिन ब्लॉक और 2 गर्ल्स हॉस्टल्स तामीर किए जाएंगे। सन्योट में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर अरशद का ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों के वार्ड का दौरा, तिबी सहूलियात का जायजा लिया, अमले की हाजिरी चेक की, बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी पूरी करने का अज़्म किया। वज़ीर आज़म दही मुर्गबानी प्रोग्राम के फरोग के लिए मुर्गियों की तकसीम। तहसील फैसलाबाद में 200, चकझुमरा 62, सांदलियावाला 70 और जड़ावाला में 68 यूनिट तकसीम किए गए। भवाना में मुर्गबानी के शौकीन अफराद को 200 पोल्ट्री यूनिट्स मिले। फी यूनिट कीमत 1050 रुपए मुकर्रर की गई। और गन्ने से तैयार गुड़ खाने में मजेदार, सेहत बख्श भी। गन्ने का रस बड़े कढ़ाई में पकाना, फिर डली की शक्ल में गुड़ बनाना। बुचियाना में रिवायती तरीके से गुड़ की तैयारी देहातियों की पहचान।